بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سوال پیش کرتے ہوئے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا سوال پہلا یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا جماعت، جس کو ہم جماعت کی نماز کہتے ہیں، کیا جماعت دو آدمیوں سے، ایک امام اور ایک اس کے مقتدی سے بن جاتی ہے یا ایک ہی نہیں بن جاتی ہے؟ اور اسی طرح سے اس کے بعد پوچھتے ہیں، گھر میں مثال کے طور پر دو آدمی ہوں اور اس کے لیے دونوں اکٹھا ہو کے نماز پڑھیں تو اس کو کیا جماعت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اور کیا ان میں سے ایک آدمی امامت کرائے اور ایک آدمی مقتدی بن کے نماز پڑھے، کیا دونوں الگ الگ نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ پوری مسجد بھر کی طرح سے جماعت تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، دو آدمیوں کا اکٹھا پڑھنا، اس پر جماعت کا اطلاق حدیث میں کیا گیا ہے، لہذا اور آپ کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اگر گھر میں دو آدمی اور وہ مسجد نہیں پہنچ سکے تو کسی وجہ سے یا دیر سے آئے یا کوئی بات ہو گئی یا کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، باہر ہیں، اندر ہیں، یا مسجد ہی میں پہنچے ہیں، دو ہی آدمی ہیں، ایسے بھی کئی مسجدیں مل جاتی ہیں جہاں ایک امام ہوتا ہے، ایک ہی مقتدی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم نے دیکھا ہے ایسا، ہمیں پتہ بھی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ایسی صورت میں دونوں کو مل کے جماعت کی شکل میں نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا اپنی کتاب صحیح بخاری میں، باب اثنان فما فوقہما جماعت، باب اس بیان میں کہ دو یا ان سے زیادہ یہ جماعت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ پھر اس میں مالک بن الحویرث کی حدیث نقل کی ہے اس باب کے تحت، یہ حدیث تو اثنان فما فوقہما جماعتوں کی حدیث تو نہیں نقل کی ہے، لیکن یہ باب باندھا ہے انہوں نے، باب کے اندر اس حدیث کے الفاظ کا ذکر کیا ہے باب اسی بیان میں، لیکن جو حدیث ان کے شرط کے مطابق آتی تھی وہ حدیث ذکر کیا ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ یہ مالک بن الحویرث کی ایک حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا حضرت الصلاۃ فاذنا واقیما ثم لیؤمکما اکبرکما، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم دونوں، دو آدمی کہہ رہے ہیں، تم دونوں اذان دو، یعنی ان میں سے ایک اذان دے گا، ایک حکم دونوں کا ہے، کوئی بھی اذان دے سکتا ہے، وہ عقیمہ اور نماز کی اقامت کہو، اذان بھی کہو، اقامت بھی کہو، ثم لیومکما اکبرکما، اور تم میں سے جو بڑا ہے، چاہے وہ علم میں ہو یا اسی طرح سے علم میں نہ ہو، عمر میں ہو، تو ایسی صورت میں کہا کہ تم میں سے جو بڑا ہے اس کو امامت کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں کو آپ نے اکٹھا کیا کیسے؟ جیسے جماعت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، ایک آدمی امامت کرتا ہے، ایک آدمی مقتدی بنتا ہے، تو آپ نے وہی حکم ان دونوں کو دیا ہے، تو اس طرح سے دونوں کا کام یہ جماعت کی شکل کا بن گیا۔ البتہ انہوں نے جو باب باندھا تھا امام بخاری نے، اثنان فما فوقہما جماعت کی، یہ حدیث میں کے الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث کی سندوں میں ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری ہے، جو امام بخاری کے صحیح حدیث کی شرط پر وہ حدیث نہیں اترتی تھی، اس لیے آپ نے باب میں تو ذکر کیا اس کے الفاظ کو، لیکن حدیث میں جو حدیث مالک بن الحویرث کی تھی جس کو ہم نے بیان کیا بھی، وہ حدیث ذکر کیا ہے۔ اور یہ حدیث کہ اثنان فما فوقہما جماعت کن کو آپ نے جس بھی ضعیف حدیث میں روایت میں کیسے کہا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا، تنہا پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کیا کوئی اور آدمی نہیں تیار ہے کہ اس کے ساتھ پڑھے، اس کے صدقہ کرے، یعنی اس کے ثواب کو بڑھائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ گیا اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو کے، دو آدمی ہو گئے ابھی دو، تو آپ نے کہا ھذان، یہ دونوں جماعت، یہ جماعت کا حکم پا گئے۔ تو ایسی صورت میں جماعت جو ہے یہ بنتی ہے، اور یہ روایت جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، تو لیکن اس میں یہ لفظ جو اثنان فما فوقہما جماعتون کا لفظ نہیں ہے، ھذان جماعتون کا لفظ ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ کسی آدمی کو جا کے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ نماز پڑھنے کے لیے صدقہ معہ والی جو بات ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس کا ثواب بڑھ جائے، اس لیے کہ تنہا نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے مقابل میں کم ہوتا ہے، اور جماعت بن جاتی ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حدیثوں سے چیز ثابت ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک کی نماز کے مقابلے دو کی نماز، دو سے زیادہ بڑے اور زیادہ بڑی تعداد کی نماز، ہر ایک کے درجات بڑے ہوتے ہیں،
ابی ابن کعب کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاتہ وحدہ، ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر کے جماعت کے ساتھ بن کے پڑھنے میں اچھی ہے، بہتر ہے اس آدمی کی نماز سے جو تنہا ہی پڑھتا ہے۔ وصلاۃ الرجل مع الرجلین ازکی من صلاتہ مع الرجل، اور اگر کوئی آدمی اپنی نماز دو آدمیوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہے، یعنی تین ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز ایک آدمی کے ساتھ مل کے پڑھنے سے زیادہ اچھی ہے۔ یعنی جب تین ہو گئے تو جماعت اور بن گئی اور ثواب بڑھ گیا، دو تھے تو ثواب کم تھا، تنہے کا ثواب تو بالکل ہی اس کے مقابلے کم تھا۔ اور آپ نے فرمایا وما كانوا اکثر فهو احب الى اللہ عز وجل، اور جتنے ہی لوگ جماعت میں زیادہ رہیں گے اتنے ہی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پسندیدہ نماز ہوگی اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتے ہوں گے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آدمی بات تو یہی ہے کہ اس کو جماعت جب اذان ہوتی ہے، نماز کے اذان سنتا ہے تو اس کو جماعت سے جا کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کہیں بھی باہر ہے اس میں تعداد اچھی خاصی بن سکتی ہے تو ان کا انتظار کر کے جماعت بنا کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہاں کوئی آدمی تنہا اگر کہیں کسی سے معذور ہے، گھر میں نہیں جا پاتا ہے یا کہیں بند ہے یا اور کوئی بات ہے اور اس کے پاس جماعت بنانے کے امکانات نہیں پائے جاتے ہیں تو تنہا پڑھنے میں کچھ حرج نہیں، تنہا پڑھنا چاہیے۔ اور اسی صورت میں لیکن نماز کو گھر میں اگر کوئی پڑھتا ہے اس طرح سے اور جماعت کے یا کہیں بھی پڑھتا ہے، عادت نہیں بڑھا پاتا ہے تو اس کا ثواب گھٹتا ہے، لیکن جتنی بھی بڑی تعداد والی میں جائے گا وہاں ثواب اس کا بڑھ جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو کہ وہاں بات ہی بتا دینی ضروری ہے کہ جو لوگ گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں تنہا بن کر کے اور کوئی بھی عذر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید فرمائی ہے جو تنہا اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں، ان کے پاس کئی عذر ہوتے ہیں، سب جو بیکار ہی بودے ہی ہوتے ہیں کہ بڑی لمبی نماز ہو جاتی ہے اور وہاں بو آتی ہے اور وہاں لوگ دھکا مارتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتا ہے آدمی جب اس کو عذر بنانا ہو، لیکن حقیقتاً جماعت کے فوائد، اس کے ثواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہیں اس کو آپ کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہو جو بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ نے کہا کہ لقد حممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، مجھے ارادہ ہوا کہ میں نماز کے لیے حکم دوں اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے۔ اب اقامت کہہ دی جائے تو اسی صورت میں لوگوں کو جماعت میں پہنچ جانا چاہیے۔ ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، اور پھر میں حکم دوں ایک آدمی کو کہ تم یہ جماعت کی جو اقامت کر دی گئی ہے اس کو تم پڑھاؤ، تم امامت کرو۔ ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب، پھر اس کے بعد میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر کے لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ جاؤں الی قوم لا یشهدون الجماع، ایسے لوگوں کے پاس جو جماعت میں حاضری نہیں دیتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اقامت کا وقت ہوتا ہے نہیں پہنچتے ہیں اور یہاں نماز ختم ہو جاتی ہے نہیں آتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں، اقامت ہو جائے، ایک آدمی نماز پڑھا اور میں خود ان لوگ پاس پہنچ جاؤں لکڑیوں کے گٹھر لے کر کے، کیا کرنے کے لیے آپ فرمایا آپ نے فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ، تو ان کے گھروں پر ان کی موجودگی میں آگ لگا دوں۔ گویا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آگ لگا دوں ان کے گھروں میں، دنیا ہی میں جل جائیں، تو حقیقتاً اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ بلا کسی عذر و سبب کے جماعت چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے وعید بہت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ لیا، وہ ایک فریضہ تو ادا کر دیا، لیکن اس کے جو واجبات تھے، جو اس کے آداب تھے، ان سب سے بہت دوری استعمال کی انہوں نے، لہذا جو اس دوری کے مقابل میں وہ عذاب کے مستحق ہیں دنیا ہی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آ کر نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے، اقامت جماعت بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اسے جماعت کے ساتھ ملنے میں جو ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو آدمی چاہتا کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی کل سے مراد قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے ملے اس حال میں کہ وہ ان نمازوں کے اوپر حفاظت کیا جاتا ہے جہاں اس کو پکارا جاتا ہے، جہاں بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو اسی حالت میں ملنا چاہیے کہ نماز وہاں پہنچنا چاہیے، وہاں پڑھنے کے لیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب وہ فجر کی نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں اور تراویح بھی نہیں پڑھنے جاتے، اس لیے کہ ان کے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔
اور یہ پوچھیں کیا ایسا کرنا ان کا درست ہے، کام کے بوجھ سے نماز چھوڑ کے بیٹھ جانا درست ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ بات ہم ساتھ میں بتا دیں کہ ہمارے والد صاحب وہ رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے سوائے اس کے کہ مریض ہو جائیں، اچھے نیک آدمی ہیں، لیکن ایسی صورت میں کاموں کے بوجھ کی بنیاد پر نماز جماعت میں پڑھنے کبھی کبھی نہیں جاتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال اچھا ہے، اور اس طرح سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا بھی درست بات ہے۔ تو جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز جماعت کی نماز تو جب بھی اذان ہوتی ہے اور جو سنتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے جائے، اور قرآن مجید میں تو ویسے بھی بہت ہی ضروری وقتوں میں بھی جہاں آدمی کی ضرورت ہے کہ وہاں کھڑا رہے اس وقت بھی حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو۔ میں آپ کو آیت سناتا ہوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ۔ یہاں پر تذکرہ ہے جس کو ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں، خوف کی نماز۔ خوف کی حالت میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تمہیں وہاں نگرانی کرنی چاہیے، ایک طرف سے کہیں دشمن تمہارے اوپر موقع دیکھ کے حملہ نہ کر دے، اور وہاں نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے تو آپ سے حکم اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، اور ایک جماعت ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے ساتھ تو کئی شکلیں ہوتی ہیں کہ نگرانی کرو آ کے پڑھیں، کچھ لوگ یہ بھی حکم آیا ہوا ہے کہ ہلکے اسلحہ لے کے پڑھیں، تو وہ لوگ آئیں اور آپ کے ساتھ ہلکے اسلحہ لے کے پڑھیں، پھر جب سجدہ ہو کر لیں تو پھر وہ تمہارے آپ سے پیچھے چلے جائیں۔ اس پہ طریقہ کار یہ ہے صلاۃ الخوف کا کہ یہ پیچھے چلے جائیں، اور جو لوگ ابھی نگرانی میں کھڑے ہوئے تھے وہ آگے آ جائیں، اور وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں اور سجدے میں جائیں، پھر جب بیٹھیں تو دونوں بیٹھ کر کے پھر تشہد پڑھ کر کے ختم کریں۔ یہ ہے ایک رکعت اس طرح سے، پھر دوسری رکعت اسی طرح سے، پھر اس طرح سے نماز ہوتی ہے۔ اور یہ بخاری وغیرہ میں ان حدیثوں کا تذکرہ بھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت حرب میں، لڑائی کی حالت میں بھی نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسرے ہم نے اس کے پہلے بھی ایک حدیث جو ذکر کی ابھی کچھ پہلے کہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ ایسے لوگ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیا جائے، تو یہ حدیث بھی جو بخاری اور مسلم میں ہے یہ بھی اس بات کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک حدیث میں اور آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مسلم شریف میں ہے ایک اندھا آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لا سکے، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے پاس کوئی نہیں تو جاؤ گھر میں پڑھ لو۔ پھر آپ نے اس کو کچھ دور گیا، پھر آپ نے اس کو بلوایا تو کہا ان سے پوچھا کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ اللہ کے رسول کے الفاظ هل تسمع النداء بالصلاۃ، اذان نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کو سنتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فعجب، تو پھر اس ندا کو، اس منادی کی آواز پر لبیک کہو، پہنچو تم۔ تو ایسی صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو نماز کی اذان ہوتی تو اس میں پہنچنا چاہیے۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ کاموں کے بوجھ کی بنیاد پر وہ تھک جاتے ہیں گے اور اس لیے نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے گنجائش ہے؟ میں آپ کو ایک آیت بھی سنا دوں جس سے پتہ چلے گا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے یہ، قرآن مجید کے وہ حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ ہے اے ایمان لانے والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، جن میں سب سے بڑی یاد نماز کا پڑھنا بھی ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے جو سبب بیان کیا ہے کہ وہ ہو نماز نہیں جاتے ہیں اس لیے کہ کاموں کے بوجھ سے تھک جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کاموں کا بوجھ کس لیے؟ مال کمانے کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اولاد اور مال تمہیں تمہارے نیک کاموں سے اللہ کی طرف سے غافل نہیں کریں، اور ایسا کرتے تمہیں خسارہ ہوگا۔ اور خسارہ اگر یہ جوڑیے، خسارہ کس چیز میں ہوگا؟ سب سے پہلے جس کام کے لیے کرتے ہو خسارہ اسی میں بھی ہو سکتا ہے، مال ہی میں خسارہ ہو سکتا ہے، اولاد میں خسارہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی چیز میں خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو اپنی نماز کو یہ سبب بنا کر کے کہ نماز میں تھک گیا ہوں نہیں جاؤں گا، یا کہ کام کا بوجھ ہے نہیں جاؤں گا، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا کوئی تراویح پڑھتے ہیں،
تراویح پڑھتے ہیں جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی جیسے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کچھ بھی عشاء میں نہیں دیر سے جاتے ہیں، یا کہ چلیے عشاء پڑھتے ہوں گے تراویح پڑھتے ہوں کیا اور نمازوں میں ایسا کرتے ہیں. تو ہمیں بتائیں تراویح کا معاملہ فرض نمازوں کی طرح سے نہیں ہے. جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کا معاملہ بڑا ہی عظیم ہے اور ان کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، جماعت میں پہنچنا ضروری ہے اور اسی کا سوال جواب اصل میں ہے. لیکن تراویح تو یہ نوافل میں سے ہے، اگر کوئی آدمی مسجد میں جماعت سے نہیں پڑھ پاتا ہے تو کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو جماعت میں حاضری اس کی ضروری نہیں ہے نوافل کے لیے. تو ایسی صورت میں لیکن فرض نمازوں کے لیے تو جماعت میں جانا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی آدمی کو اپنے دنیا کے کاموں کے لیے اتنا محنت کرنا، مشقت تھک جانا، جس پر آخرت کے کاموں کا ضیاع ہو جائے، نقصان پہنچے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ مومنوں کی شکل اور مومنوں کی مثال اور مومنوں کا طور طریقہ اللہ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ اس طرح سے ہے. آئیے میں وہ آیت بھی سنا دوں جو سورہ نور میں ہے، آیت نمبر 36 سے 38 تک میں ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھر جن میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کا نام بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس کے اندر ان کا نام لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کے اندر اللہ کی تسبیح و تحلیل اور کے لیے عبادت کرتے ہیں ایسے لوگ جو کہ صبح و شام کرتے ہیں. رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. اور یہاں آپ کی غفلت اسی بات میں ہے. وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے بھی، وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں کرتی ہو. خافون یومن، کس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں آنکھیں اور دل سب حرکت اور گھبراہٹ میں آ جائیں گے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کا یہ کام جو ہے غفلت نہ برتنا، یہ اس بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اچھا جیسے انہوں نے کیا ہے، اور اپنی طرف سے مزید بھی عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب بغیر حساب دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب اس کو عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے. آپ کی ساری محنت و مشقت، دیر تاخیر، غیر حاضری رزق کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں یہاں بتاتا ہے کہ رزق کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں. ایسی صورت میں اسباب رزق کو تلاش کرنا ضروری، لیکن اسباب رزق کی تلاش میں دینی فرائض سے غفلت یہ غیر ضروری چیز بلکہ ممنوع ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور آپ کے والد کو غور کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دینا یہ مناسب کام نہیں ہے. آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز، جس میں ہمارے سوالات اور آپ کے سوالات اور ہمارے جواب حاضر ہوں گے. اور ان کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ان سوالات و جوابات کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے اپنی عافیت میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.